اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ مکرمہ۔ خانہ کعبہ حتیم بیت اللہ سے ملحق وہ جگہ ہے جو نصف دائرے کی شکل میں ہے۔ اس کو حجرہ اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے ایک جھونپڑی نما سائبان بنا دیا تھا۔ یہ حصہ بیت اللہ سے باہر تھا، البتہ 3 میٹر حصہ جو قریش کی تعمیر کے دوران کعبہ سے علیحدہ کیا گیا تھا وہ یقیناً کعبہ کا جز ہے، گو کہ اس وقت وہ حجرہ اسماعیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نصف دائرے کے ضمن میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نہ تو ساری حتیم کعبہ کا جز ہے، نہ ہی ساری حتیم کعبہ سے باہر ہے، بلکہ کعبہ سے منسلک 3 میٹر حصہ کعبہ کا جز ہے اور اس کے بعد بقیہ حتیم کعبہ سے باہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا، کیا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ نے مزید سوال کیا، اگر یہ بیت اللہ کا حصہ ہے تو اس کی تعمیر میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس اتنا خرچ نہ تھا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم کا اسلام زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ بیت اللہ کو گرا کر اس چھٹے ہوئے حصے کو بھی تعمیر میں شامل کر دیا جائے، نیز بیت اللہ کی اندرونی زمین کو صحن کی زمین کے برابر کر دیا جائے اور 2 دروازے لگا دیے جائیں، ایک مشرقی سمت دوسرا مغربی سمت، تاکہ یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد اور تعمیر کے مطابق ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 25 ہجری میں کعبہ کی تعمیر نو کے دوران ان امور کو پیش نظر رکھا۔ حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب ابن زبیر نے بیت اللہ کو منہدم کیا اور دوبارہ اس کی تعمیر میں حتیم کو شامل کر لیا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے پتھروں کو دیکھا کہ اونٹ کی کوہان کے مثل تھے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے یزید سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کی جگہ جو تم نے دیکھی وہ کہاں تھی؟ انہوں نے کہا، میں ابھی تم کو دکھاتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ حتیم میں داخل ہوا تو انہوں نے اشارہ کر کے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میں نے پیمائش کر کے اندازہ لگایا کہ اس میں حتیم کا تقریباً 6 ہاتھ تقریباً 3 میٹر حصہ ہے۔ اس قول کی تائید صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اگر میں کعبہ کی تعمیر کرتا تو اس میں حتیم کی طرف سے 6 ہاتھ 3 میٹر کا اضافہ کرتا۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ حتیم کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا جز ہے جس کی مقدار 3 میٹر ہے، باقی حصہ بیت اللہ سے خارج ہے، لیکن واضح رہے کہ طواف سارے حتیم کے باہر سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس کسی کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہو وہ حتیم کے اس حصہ میں نماز پڑھ لے جو کعبہ اللہ کی دیوار کے قریب ہے، تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز ادا کی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر نماز ادا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر یعنی حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا، یہاں نماز پڑھ لو اگر تم خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہو، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں کہ میں حتیم میں نماز پڑھوں یا بیت اللہ کے اندر۔ بعض علماء سلف سے منقول ہے کہ حتیم میں اور مزاب رحمت کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا کہ وہ حتیم میں بیت اللہ سے چمٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب حجاج بن یوسف نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ میں بعض تبدیلیاں کر دی ہیں، کچھ حصہ جو پہلے تعمیر میں داخل نہیں تھا اس کو کعبہ کی عمارت میں داخل کر دیا ہے، نیز ایک دروازہ کا اضافہ کر دیا۔ یہ اطلاع پا کر عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ان کی موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے سابقہ حالت پر بیت اللہ کی تعمیر کر دی جائے۔
چنانچہ حجاج نے سابقہ تعمیر یعنی تعمیر قریش کے مطابق کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعمیر کی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی مذکورہ حدیث کی بنا پر کی تھی، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ کہا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں حضرت ابن زبیر کی تعمیر سے انہدام کا حکم نہ دیتا۔ بعد میں پھر عباسی خلفاء میں سے کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر کعبہ کو گرا کر پھر اسی طرح تعمیر کر دیا جس طرح حضرت ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا تو کیا حرج ہے؟ امام مالک نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ کو اللہ کا واسطہ بیت اللہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں کہ ایک آئے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے، دوسرا آئے تو پہلے کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر اپنے طور پر بنائے۔ اس طرح اس گھر کی عظمت اور ہیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ مذاب رحمت ایک پرنالہ ہے جو کعبہ کی چھت میں لگا ہوا، اس کے ذریعے بارش کا پانی یا چھت کی دھلائی کا پانی حتیم کی سمت گرتا ہے۔ قریش نے سب سے پہلے بیت اللہ پر چھت بنائی تو اس میں پرنالہ نصب کیا، ورنہ اس سے قبل نہ چھت تھی نہ پرنالہ۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 1417 ہجری میں جب کعبہ کی تجدید ہوئی تو اس پرنالہ مذاب رحمت کو اثر نو تیار کیا گیا۔ اس کا طول و عرض سابقہ پرنالے کے مطابق ہی رکھا گیا۔ اس کو سلطان عبد المجید خان عثمانی نے 1673 میں بیت اللہ کی چھت پر نصب کروایا تھا۔ اس کے آگے کے حصہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تحریر ہے۔ اس پرنالہ کی دونوں جانب منڈیر پر نوکدار میخیں گاڑ دی گئی ہیں تاکہ پرندے اس پر نہ بیٹھ سکیں، نیز پرنالہ پر سونے کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ رکن یمانی اسے رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کعبہ شریف کی عمارت کے اس کونے میں واقع ہے جو ملک یمن کے بالمقابل ہے۔ یہ رکن یمانی حجر اسود کے برابر والا کونا ہے۔ یہ کونا ان بنیادوں پر قائم ہے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ اسلام کے معنی چھونے کے ہیں، خواہ بوسہ کے ذریعے چھونا ہو یا ہاتھ کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر استلام کیا، لہٰذا یہ عمل سنت ہے۔ اگر ازدحام وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ لگا کر استلام نہ کر سکے تو حرج نہیں۔ فاقہی نے صحیح سند سے نقل کیا کہ حضرت سعید بن جبیر نے جب رکن یمانی کے پاس سے گزرے تو اس کو ہاتھ سے چھوتے، پھر ہاتھ کو اپنے منہ سے لگا لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام گناہوں کا کفارہ ہے۔ رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ طواف کرتے وقت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حتیم اور رکن یمانی کے درمیانی جگہ بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قاسم بن محمد خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت حتیم اور رکن یمانی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگتے۔ اس جگہ کی بابت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت نافع بن جبیر کعبہ شریف کی اس دیوار سے چمٹ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ شریفہ کی دیوار کے نچلے حصے میں ابھرا ہوا منڈیر نما حصہ ہے جو مطاف کی زمین سے قریب ہے۔ البتہ حتیم کی سمت ابھری ہوئی پٹی جس پر کھڑے ہو کر کعبہ سے چمٹ کر زائرین دعا مانگتے ہیں، یہ کعبہ کا حصہ ہے، شاذران نہیں ہے۔ زمین سے اس پٹی کی بلندی تقریباً 13 سینٹی میٹر اور اس کا عرض 45 سینٹی میٹر ہے۔ شاذران
شاذران کی بابت ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی تاکہ دیواروں کی بنیادوں میں پانی سرایت نہ کرے۔ دوسری جگہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں پیتل کے کڑے گاڑ دیے گئے جن سے غلاف کعبہ باندھا رہتا ہے۔ شاید شاذران کے بنانے میں یہ بھی مصلحت پیش نظر رہی کہ غلاف کعبہ لوگوں کی رگڑ سے محفوظ رہے اور ازدحام میں طواف کرنے والوں کے جسم بھی خانہ کعبہ شریف کی دیواروں سے مجروح نہ ہوں۔ شاذران میں لگا ہوا پتھر عمدہ قسم کا مرمر اور نہایت مضبوط ہے۔ اس میں لگے حلقے پیتل کے ہیں جن کی تعداد 55 ہے۔ سعودی دور حکومت 1417 ہجری میں تجدید کعبہ شریف کی ترمیم کے وقت شاذران کی تجدید بھی ہوئی۔ کعبۃ اللہ کا اندرونی منظر کعبہ شریف میں لکڑی کے 3 ستون ہیں جن پر چھت ہے۔ ان کا قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ہر 2 ستون کا درمیانی فاصلہ 2.35 میٹر ہے۔ دروازے کے سامنے ہی ایک محراب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ محراب عین اس جگہ پر بنا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے اور دروازے سے سیدھا آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ 1.5 میٹر رہ جاتی تو دروازہ کی پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ اس جگہ پر نماز پڑھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ دروازہ کے داہنی طرف نماز ادا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا لیکن بیت اللہ شریف کے اندر کسی بھی جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ دروازہ کے داہنی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کا دروازہ ہے جو باب توبہ کا دروازہ سے معروف ہے۔ اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کی اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دیواروں پر اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہیں جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان اول البیت ووضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آل عمران۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ سورۃ بقرہ 144۔ یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام۔ ترجمہ: یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ برکت والا ہے اور اقوام عالم کے لیے موجب ہدایت ہے۔ بے شک ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ بس اب آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ پردہ کا عرض 7.5 میٹر ہے۔ چونکہ یہ کعبہ شریف کے اندر ہے جہاں دھوپ، بارش اور گرد و غبار کا گزر نہیں، اس لیے یہ پردہ تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانہ میں 1403 ہجری میں تیار کیا گیا۔ کعبہ شریف کے اندر ایک بڑا صندوق بھی ہے جس میں کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہیں۔